وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں 5 اپریل تک تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں کورونا وائرس کی روک تھام سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا گیا اور معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا نے اس اجلاس کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پاکستان PSL میں شریک غیر ملکی کھلاڑی اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر PCB نے PSL 5 کے شیڈول میں تبدیلی کر دی۔ ایونٹ کا فائنل 22 مارچ کی بجائے اب 18 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ نئے شیڈول کے مطابق سیمی فائنل 17 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر موجود ٹیم چوتھی بہترین ٹیم سے 17 مارچ کو دوپہر 2 بجے سیمی فائنل میں مد مقابل ہوگی۔ پوائنٹ ٹیبل پر دوسری اور تیسری پوزیشن پر موجود ٹیموں کے درمیان مقابلہ شام 7 بجے ہوگا۔ ایونٹ کا فائنل 18 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت کی ہدایت پر کراچی ایئرپورٹ میں قرنطینہ قائم کر دیا گیا، جس میں آئسولیشن کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق ایئرپورٹ پر مسافروں کی اسکریننگ کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی ایئرپورٹ پر کورونا سے متعلق اسکریننگ کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا ہے۔ 52 سالہ شخص میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ متاثرہ شخص 2 روز پہلے اسلام آباد سے کراچی پہنچا تھا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ نیا کیس سامنے آنے کے بعد کراچی میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا وائرس کے مبتلا 2 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ حکومت سندھ نے کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر تعلیمی ادارے 31 مئی تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث 23 مارچ کو وفاقی دارالحکومت میں ہونے والی یوم پاکستان پریڈ منسوخ کر دی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کورونا وائرس کے کنفرم 28 کیسز ہیں۔ پہلے 21 کیسز تھے، لیکن دیگر 7 کیسز تفتان میں ایران سے آئے ہوئے افراد ہیں۔ ایک بچے کا ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آیا اور ان کے ساتھ ایک خاتون کا ٹیسٹ بھی مثبت آیا۔ بھارت نے 8 ماہ بعد مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی نظر بندی ختم کر دی۔ واضح رہے کہ بھارت نے گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے متعدد حریت پسند رہنماؤں سمیت نئی دہلی پارلیمنٹ کے اراکین کی نظر بندی کا حکم دے دیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی کی جانب سے فاروق عبداللہ کی نظر بندی ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج وہ آزاد ہو گئے ہیں اور اب نئی دہلی جا کر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کر کے عوام کے حق کے لیے بات کریں گے۔ نیب نے جنگ جیو گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان کو لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا۔ احتساب عدالت نے جنگ جیو گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کے اجلاس میں 36 بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی گئی۔ ISPR کے مطابق ترقی پانے والے آرمی افسروں میں مختلف فارمیشنز کے 25 جبکہ آرمی میڈیکل کور کے 11 افسران شامل ہیں۔